الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالخاص محمد محمد والے محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الدنيا مزرعة الآخرة صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، بزرگان عزیز، برادران معزز، ماشاء اللہ سے آج ایک مرحومہ کی اصالہ ثواب کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو پیچھے حضرات ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، فرش عزا سے اور نزدیکی ضروری ہے صلوات پڑھتے ہوئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیونکہ یہ فرش عزا ایسی ہے کہ جس سے ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں. آج دنیا کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کو فرش عزا سے ملتا کیا ہے. سب سے بڑا سوال کہ کوئی مرتا ہے تو فرش عزا، کوئی خوشی ہوتی ہے تو فرش عزا، کوئی دقت ہوتی ہے تو فرش عزا، ہر پرابلم میں آپ کے ہاں فرش عزا، ہر خوشی میں آپ کے ہاں فرش عزا. آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہم نے کہا سب کچھ ہمیں فرش عزا سے ملا. سب کچھ ہمیں فرش عزا سے ملا. علم ہمیں فرش عزا سے، حلم ہمیں فرش عزا سے، تقویٰ ہمیں فرش عزا سے، پرہیزگاری ہمیں فرش عزا سے، ہمت ہمیں فرش عزا سے، حوصلہ ہمیں فرش عزا سے، سخاوت ہمیں فرش عزا سے، شجاعت ہمیں فرش عزا سے، شہرت ہمیں فرش عزا سے، دولت ہمیں فرش عزا سے، عزت ہمیں فرش عزا سے، غیرت ہمیں فرش عزا سے، پنجتن ہمیں فرش عزا سے، 1,24,000 پیغمبر ہمیں فرش عزا سے، عزاداری ہمیں فرش عزا سے، بیداری ہمیں فرش عزا سے، عقل میں پالیدگی ہمیں فرش عزا سے. یہ ساری چیزیں ہمیں فرش عزا سے ملی. ہم وہ قومیں نہیں ہیں جو در بدر مانگے، ہم بس ایک ایسی قوم ہے جو صرف ایک در سے مانگتے ہیں جسے در سیدہ کہا جاتا ہے. نعرہ حیدری، اللهم صل على محمد وآل محمد. اسے در سیدہ کہا جاتا ہے. جوان بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، اگر دعویٰ ہے تو دلیل بھی موجود ہے. کیسے ہمیں پوری کائنات اس فرش اعضا سے ملی؟
محسوس کریے کیسے ہمیں پوری دنیا اس فرش اعضا سے ملی, ہمیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی, ساری چیزیں ہمیں اسی فرش اعضا سے ملی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے تو دلیل بھی سن لیجئے. جب جناب سیدہ کی ایک چادر, کیا کہنا ہے؟ محسوس کیجئے, آپ سامنے جملہ پیش کرو, ایک منزل تک لے جانا تمہیدی گفتگو ہے کہ جناب سیدہ کی ایک چادر جب ایک یہودی کے گھر میں پہنچی تو 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا. محسوس کرے, کچھ کہنا چاہتا ہوں, 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا. کہیے تو جملہ بدل کے کہہ دوں 80 کافروں کو مسلمان کر دیا. 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا. فقط چادر کا یہ کمال ہے. محسوس کریں, فقط چادر گئی ہے تو 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا. فقط چادر کا یہ کمال ہے کہ 80 بے ایمان کو با ایمان کر دے اور جس فرش اعضا پر سیدہ آ جائے. ایک سوال پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سیدہ کی عظمت کو پہچانیے. جس فرش اعضا پر جناب سیدہ آ جائے, غریب کی غربت دور ہو جائے, فقیر کی فقیری دور ہو جائے, جاہل کو علم عطا ہو جائے, ذلیل کو عزت نصیب ہو جائے. ایک سوال پڑھے محمد وآل محمد. فقط چادر کا یہ کمال, فقط چادر, ایک چادر گئی ہے جناب سیدہ نہیں. اور جس قوم کا عقیدہ یہ ہو کہ فرش اعضا پر جناب سیدہ آ جائے تو ساری کائنات اسی فرش اعضا سے مل جائے. محسوس کریے, چادر ہے زینت بدن, چادر زینت بدن, چادر زینت بدن. چادر کا کمال آپ نے سنا, ایک تمہیدی بیان ہے, مجھے گزرنے دیجئے یہاں سے. چادر زینت بدن, خون جزو بدن. محسوس کریے, فقط چادر کا کمال آپ نے محسوس کیا کہ چادر گئی تو 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا. محسوس کریں, چادر گئی تو 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا. اور خون کا کمال آپ سن لیجئے, 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ, کیا کہنا؟ نہیں محسوس کریں, 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ اگر اپنے شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 1400 سال کے بعد بھی, 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ جب اپنے شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اب وہ خون کا قطرہ چاہے قاسم سلیمانی کے شکل میں ہو, چاہے حسن نصر اللہ کے شکل میں ہو, چاہے سیستانی کے شکل میں ہو, چاہے قاسم سلیمانی کے شکل میں ہو, چاہے سیستانی کے شکل میں ہو, چاہے خمینی کے شکل میں ہو, چاہے خامنائی کے شکل میں ہو, 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ اگر اپنے شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. فقط قطرے کا یہ حال ہے جب پورا خون سیدہ پردے سے آئے گا. ایک سوال بڑے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ, خون اہل بیت پردے سے آئے گا. دنیا ہمیں چاہ رہی تھی مٹانا. ایک بات آ گئی تو کہتا چلوں, یہاں پر رکوں گا نہیں میں. ایک بات آ گئی تھی کہ دنیا ہمیں چاہ رہی تھی مٹانا. محسوس کریے, دنیا ہمیں ختم کرنا چاہ رہی تھی, دنیا ہمیں مٹانا چاہ رہی تھی, دنیا اس فرش اعضا کو ختم کرنا چاہ رہی تھی, دنیا اس ذکر کو ختم کرنا چاہ رہی تھی, مٹا دینا چاہ رہی تھی. لیکن یاد رکھیے 1400 سال کے بعد بھی, توجہ چاہتا ہوں, مٹا نہ سکے. لہذا لبنان کی سرحد سے ایک سید نے, ایک کمانڈر نے آواز دی جسے حسن نصر اللہ کہتے ہیں. اس سید نے کیا کہا کہ دنیا بے وقوف ہے جو چاہتی ہے ہمیں مٹانا. اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو 1400 سال پہلے کربلا میں مٹ گئے ہوتے. اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں مٹ گئے ہوتے, کربلا کے میدان میں مٹ گئے ہوتے. ہمارے نہ مٹنے کی وجہ یہ ہے, محسوس کر لیے جملہ, انشاءاللہ حقیر کا جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, سنیے. اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں مٹ گئے ہوتے. ہمارے نہ مٹنے کی وجہ یہ ہے کہ حسین کربلا میں علماء لائے تھے, جہلا نہیں لائے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ سلوات. اللہم
وآل محمد. کہ حسین کربلا میں علماء لائے تھے، جہلا نہیں لائے تھے. بریر حمدانی جیسا حافظ قرآن، حبیب ابن مظاہر جیسا فقیہ وقت، غازی ابو الفضل عباس جیسا عالم دنیا نے ایک وقت میں اتنے ہنرمند نہیں دیکھے کہ جیسے حسین کربلا میں لے کر کے آئے. جیسے حسین یزید نے سب سے بنیادی جو 2 غلطی کی، محسوس کریے، بس ایک تمہیدی 2 جملے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ بنیادی جو غلطی یزید نے کی وہ 2 ہے. پہلی غلطی یہ کہ وہ حسین سے لڑ گیا. کیا کہنا، نہیں محسوس کریے، کہیں لے جانا چاہتا ہوں ایک منزل تک آپ کو، کہ پہلی غلطی یہ کہ وہ حسین سے لڑ گیا. تو سلطنت کے نشے میں غرق تھا، تو شراب کے نشے میں غرق تھا. تجھے تھوڑا سا اپنے آباء و اجداد کی سیرت کا مطالعہ کر لینا چاہیے تھا. اپنے آباء و اجداد کا مطالعہ کر لیتا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ تو کس سے لڑنے جا رہا ہے. تو حسین سے، کس سے؟ علی کے بیٹے سے. محسوس کریں، علی کے بیٹے سے لڑنا چاہ، تھوڑا اپنے آباء و اجداد کا مطالعہ کر لیتا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ جب حسین کے بابا ذوالفقار لے کر کے آتے تھے تیرے آباء و اجداد برہنہ بھاگتے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پہلی غلطی یہ کہ وہ حسین سے لڑ گیا، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ اس نے حسین کو صرف 72 سمجھا. دوسری غلطی جو بنیادی ہے وہ 72 سمجھا، جبکہ یہ راز تو شب عاشور کھلا جب امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو گل کر دیا اور ایک جملہ کہا جس کا جہاں جی میں آئے چلا جائے. تاریخی جملہ ہے امام کا، محسوس کریے، جس کا جہاں جی میں آئے چلا جائے. لیکن کیا کریے گا، امام حسین کے انصار تھے، جیسے نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے. یہ صرف امام حسین کا کرم ہے کہ ایسے صحابی امام حسین علیہ السلام کو ملے. سوئے محسوس کیجئے، امام حسین علیہ السلام جیسے ہی چراغ روشن کیا سارے صحابہ کی تلواریں گردن پر. محسوس کریں، گردن پر ایک ہی جملہ کہا مولا. بہترین جملہ آپ کے حوالے پوری مجلس کا، انشاءاللہ تبرک کے طور پر لے کر کے جائیے. تلوار گردن پر اور ایک ہی جملہ کیا کہا کہ مولا آپ کے بغل میں، محسوس کریے، آپ کے بغل میں اگر جنت کھڑی ہو جائے، محسوس کریے، آپ کے بغل میں اگر جنت کھڑی ہو جائے اور ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے پھر بھی جنت مل جائے گی. جملہ ہے، اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں اور پھر اس کے باوجود بھی جنت مل جائے تو مولا ہمیں جنت نہیں جنت کا سردار چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل جنت نہیں، ہمیں جنت کا سردار چاہیے. یہ راز تو اسی وقت کھلا. امام مولا اتنے بڑے لشکر سے آپ کو لڑنا ہے، لاکھوں کا لشکر ہے ماشاءاللہ، اتنی اس لشکر سے آپ کو لڑنا ہے. آپ کو چاہیے یہ تھا کہ فوج میں اضافہ کرتے، نہیں محسوس کریے، فوج میں اضافہ کرتے، تیر و تبر میں اضافہ کرتے، گھوڑوں میں اضافہ کرتے. یزید جیسے شہنشاہ سے آپ کو لڑنا ہے تو آپ، لیکن مولا یہ عجیب جملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جہاں جس کا جی میں آئے چلا جائے. کیا بتانا، کہا یزید جو سوچ رہا ہے کہ میں 72 تو بہت زیادہ، تنہا حسین کافی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. یہ جو بیداری ہمیں ملی ہے یہ صرف اور صرف فرش ازا کے صدقے میں. محسوس کریے، یہ ساری کائنات ہمیں فرش ازا کے صدقے میں، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، ہم سوتی ہوئی قوم نہیں ہے، محسوس کریے، ہم جاگتی ہوئی قوم ہے. یہ بیداری ہمیں کربلا سے ملی ہے، محسوس کریں. اور کربلا کے بعد شام و کوفہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا رول ہے.
محسوس کریے یہ جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے ملا. یہ بیداری کا جذبہ ہمیں جناب زینب سے ملا. جب دربار میں یزید نے کیا کہا ہم نے آپ کو گھیر کر کے کربلا تک لا کر کے ختم کر دیا, قتل کر دیا. جناب زینب نے ایک جملہ کہا, تو سلطنت کے نشے میں غرق تھا. محسوس کریں, تو سلطنت کے نشے میں غرق تھا, تو شراب کے نشے میں غرق تھا. تجھے کیا معلوم کہ کربلا میں کون کس کو گھیر کے لایا؟ محسوس کریں, تجھے کیا معلوم کہ کربلا میں کون کس کو گھیر کے لایا؟ تو سلطنت کے نشے میں غرق تھا, تو دولت کے نشے میں غرق تھا. اے یزید, تو ہمیں گھیر کے کربلا تک نہیں لایا, بلکہ ہم تجھے گھیر کے کربلا تک لائے. ہم تجھے کربلا تک گھیر کر کے لائے ہیں. اور یاد رکھ یزید, تو کس فکر میں ہے, تو کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے ہوش سنبھال, ہوش کے ناخون لے. اور ایک جملہ فرمایا کہ 2 ہی ضرب تاریخ اسلام بھول نہیں سکتی. ایک میرے بابا نے تیرے آبا و اجداد پر چلائی تھی, اور ایک میرے بھیا نے تجھ پر چلائی ہے. ایک صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. ایک تمہیدی گفتگو تھی, ایک تمہیدی بیان تھا, لہذا میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں کیونکہ اس حال ثواب کی مجلس ہے. لہذا 2-3 جملے آپ کے حوالے کہ جو بھی اس در پہ آ گیا ان کا ہو گیا. جو بھی ان کے پاس اپنے پورے وجود کے ساتھ آ گیا, محسوس کریے, جو بھی پورے اپنے وجود کے ساتھ دل و دماغ اور اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ ان کے در پر آ گیا, ان کا ہو گیا. محسوس کریے, اب وہ چاہے فارس کے سلمان ہو یا حبش کے فضا, جو بھی ہو, جو بھی ان کے در پر آ گیا ان کا ہو گیا. اور شفا بانٹتا ہے. یہ تو انسانوں کی بات ہو گئی. ممبر, تبرک امام حسین, علم, تعزیہ, یہ ساری چیزیں جو بھی امام حسین سے منسوب ہو گئی ان کی ہو گئی. اور یاد رکھیے, امام حسین سے ہٹ کے کام نہیں کرتی. محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا جو بھی اس در پہ آ جائے پھر حسین کرے, کیونکہ جب فرش عزا پر آ گئے آپ, محسوس کریے, تو عزادار ہو گئے, اور جب عزادار ہو گئے تو ذمہ دار ہو گئے. محسوس کریں, میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے, جب عزادار ہو گئے تو ذمہ دار ہو گئے. یاد رکھیے, اور جب ذمہ دار ہو گئے تو کچھ کام ہے امام حسین کا آپ کے اوپر. ایسا ہی نہیں ہے, کچھ عمل ہے جس کو آپ کو انجام دینا ہے, کچھ وظیفہ ہے, کچھ مشن حسینی کے پیغام کو آپ کو آگے بڑھانا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک عالم دین سے کیا امید کرتے ہیں کہ بھائی وہ بازار میں نہ جائے, بھائی وہ لباس رسول پہن کر کے, یہ ساری چیزوں کو پہن کر کے کسی چوراہے پہ نہ نظر آ جائے تو آپ خود ہی ٹوک دیجئے گا. کیا ماں, آپ جس جگہ سے آتے ہیں زیب نہیں دیتا, کیونکہ یہ دین کے ذمہ دار ہو گئے. محسوس کر لیجئے, اب ایک عزادار بھی اگر فرش عزا پر آ گیا تو دین کا ذمہ دار ہو گیا. محسوس کریں, دین کا ذمہ دار. لہذا اپنے پورے وجود کے ساتھ اگر آپ اس در پر آ گئے تو ان کے ہو گئے. اب چونکہ یہ وقت نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو کہتا جاؤں, انشاءاللہ محرم جب آئے گا تو آپ اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ 11 مہینے بھی, محسوس کریے, 11 مہینے چاند نکلتا ہے کہ نہیں؟ چاند 11 مہینے چاند نکلتا ہے, لیکن کون سی خاص بات محرم کے چاند میں ہے کہ جیسے ہی فلک پر نمودار ہو گیا ایک انقلاب لا دیتا ہے. محسوس کریے, جو بھی اس در پر آ گیا اس کے اندر تبدیلی اور انقلاب ضروری ہے. محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ انقلاب ضروری ہے, تبدیلی پیدا کرتا ہے چاہے جو بھی چیز ہو. لہذا محرم کا چاند جیسے ہی فلک پر نمودار ہوتا ہے ایک تبدیلی لاتا ہے. محسوس کریے, ایک تبدیلی لاتا ہے, انقلاب لاتا ہے, ایک بدلاؤ لاتا ہے. 11 مہینے بھی چاند نکلتے ہیں لیکن وہ تبدیلی نہیں, وہ بدلاؤ نہیں, وہ ساری چیزیں نہیں. لیکن محرم کے چاند میں کون سی خاص بات ہے کہ جیسے ہی فلک پر نمودار ہو گیا, وہ ٹیویاں جو پورے سال بند نہیں ہوئی اسے ایک چاند نے بند کرا دیا. محسوس کریے, اسے ایک چاند نے بند کرا دیا, محرم کے چاند نے بند کرا دیا. جو سالوں سال ٹیویاں بند نہیں ہوئی اسے محرم کے چاند نے بند کرا دیا. محسوس کریے, وہ واٹس ایپ, وہ اسٹیٹس
جس کے اوپر گانے کبھی خاموش نہیں ہوئے، محرم کے اس چاند نے خاموش کر دیا۔ جنہوں نے پورے سال پردے کا اہتمام نہیں کیا، محرم کے اس چاند نے پردہ کرا دیا۔ محسوس کریے، پورے سال مولانا بیچارے منبر سے چلاتے چلاتے تھک گئے، تبدیلی نہیں۔ محراب میں بیچارہ مولوی کہتا تبلیغ کرتا تھک گیا، تبدیلی نہیں۔ بیچارہ ذاکر منبر پر آ کے ذکر کرتا تھک گیا، لیکن کوئی تبدیلی اور انقلاب اور بدلاؤ نہیں۔ 11 مہینے، لیکن جیسے ہی یہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کہا یہ چاند منسوب ہو گیا حسین سے۔ اس جملے کو دیکھیے کہ یہ چاند اس سے منسوب ہو گیا امام حسین سے، اور جو چیزیں حسین سے منسوب ہو جائیں تبدیلی لاتی ہے۔ چاند کی خاص بات یہ ہے کہ محرم سے منسوب ہوا، حسین سے منسوب ہو گیا، لہذا تبدیلی فقط اس طلوع ہوئے جو آسمان پہ چاند ہے، جب وہ تبدیلی پیدا کر دے تو حسین سے منسوب ہوتا ہے۔ محسوس کریے، اور جو حقیقی چاند پردے میں ہے حسین کا جب ظہور کرے گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدری بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو حقیقی چاند ہے زہرا کا، جب وہ طلوع کرے گا، اب دنیا ہم سے نہ پوچھے کہ کیسا انقلاب پیدا ہوگا، کیسی تبدیلی پیدا ہوگی۔ محسوس کریے، آج ہماری زندگی بڑی عجیب و کشمکش میں ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں تبدیلی نہیں۔ آج اس چیز کو محسوس کریے آپ کہ کس طریقے سے تبدیلی آنا چاہیے۔ اگر امام حسین علیہ السلام سے آپ نے آپ کو جوڑ دیا تو آپ کے اندر انقلاب پہلے اپنے وجود میں آنا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ اس مشن حسینی کو آگے بڑھائیے گا۔ محسوس کریں، کیونکہ یاد رکھیے کہ تبدیلی ضروری ہے۔ اب معاشرے میں ہو کیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی کس طریقے سے نہیں پیدا ہو رہی، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے در سے کہیں نہ کہیں دور رکھا ہے۔ محسوس کریے، ہم نے اپنے وجود کو کہیں نہ کہیں امام حسین علیہ السلام سے دور رکھا ہے، کیونکہ معاشرے میں تبدیلی اسی وقت آئے گی۔ کیونکہ یاد رکھیے، جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے تو معاشرہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ محسوس کریے، کیونکہ جیسا معاشرہ ہوگا ویسی تبدیلی آئے گی۔ اگر حسینی معاشرہ ہے تو بچہ حسینی بنتا چلا جائے گا۔ محسوس کریں اس چیز کو، جیسے کیونکہ ہوا کا رخ، ہوا ہمیشہ سادی ہوتی ہے، ہوا ہمیشہ سادی ہوتی ہے، لیکن ہوا ماحول کے حساب سے تبدیل ہوتی ہے۔ محسوس کریے، اگر گندی جگہ سے گزری تو بدبو لے کے جائے گی۔ محسوس کریں، جملہ آپ کے حوالے ہے، اگر گندگی سے گزری تو ایک عجیب سی کیفیت لے کر کے جائے گی، ایک گندگی لے کے اڑے گی۔ محسوس کریے، ایک گندگی لے کے اڑے گی، لیکن اگر کسی خوشبودار جگہ سے جائے، واہ واہ سبحان اللہ، تو خوشبو لے کر کے جائے گی۔ لیکن یاد رکھے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑا سادہ پیدا ہوتا ہے، دنیا اسے بڑا معصوم کہتی ہے۔ نہیں، محسوس کریے، دنیا اسے معصوم کہتی ہے، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کر کے خراب کیسے ہو گیا؟ کہ ماحول نے بگاڑ دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تبدیلی جو آئے گی، اگر اس فرش عزا کے درس کو آپ نے حاصل کیا تو یاد رکھیں معاشرہ حسینی ہو جائے گا، کیونکہ یہ فرش عزا ہمیں ایک کلاس اوپر لے جاتی ہے۔ محسوس کریے، محرم آیا، فرش عزا بچھی، وہ غیبت، وہ کینہ، وہ پراپرٹی کا لفڑا، وہ بھائیوں کا لفڑا، وہ ساری چیزیں وہیں کا وہیں باقی ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ نے ترقی نہیں کیا۔ محرم سے آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی، محرم نے آپ کے اوپر اثر نہیں کیا۔ یہ محرم تو آپ کے اوپر اثر کرنا چاہیے تھا نا، یہ محرم تو انقلاب کا نام ہے نا، یہ مجلس امام حسین تو تبدیلی کا نام ہے، لیکن آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ کسی صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھیا آپ کتنے میں ہیں، تو انہوں نے کہا 10 میں۔ 2 سال کے لیے میں ایران چلا گیا، واپس پلٹا، میں نے کہا اب بتائیے آپ کتنے میں، تو انہوں نے کہا ابھی بھی 10 میں ہوں۔ تو میں نے کہا ترقی نہیں ہوئی کیا؟ تو انہوں نے کہا فیل ہو گیا تھا سرکار، 2 بار فیل ہو گیا۔
لہذا 10 میں ہوں. اب تو سمجھ میں آ گئی بات, سمجھ میں آ گئی بات. جیسے ہی محرم آیا, نہیں محسوس کریے, محرم آیا, غیبت, کینہ, یہ ساری برائیاں اگر آپ کے اندر سے ختم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کہ آپ کا کلاس آگے نہیں بڑھا. محسوس کریے, آپ کا کلاس آگے نہیں بڑھا. دیکھیں یونیورسٹی تو ایک ہے, شبلی کالج تو ایک ہے, شیعہ کالج تو ایک ہے. مثال کے طور پر شیعہ کالج ایک ہے, یونیورسٹی تو ایک ہے, لیکن وہاں پہ کوئی بی اے کا بھی پڑھتا ہے, وہاں پہ کوئی ایم اے کا بھی پڑھتا ہے. کلاس ایک نہیں ہے. محسوس کریے, کلاس ایک نہیں ہے, الگ الگ کلاس ہے. ساتھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بتائیں گے کوئی بی اے کا ہے, کوئی ایم اے کا ہے, کوئی 10 کا ہے, کوئی 5 کا ہے. تو یونیورسٹی تو ایک, کلاسیں الگ الگ. کوئی نیچے کلاس کا, کوئی اس سے اوپر, کوئی اس سے اوپر. لہذا محرم اور ادائے حسینی ایک, ہر ازادار کا کلاس ایک جیسا نہیں. نہیں محسوس کریے, ہر ازادار کا کلاس بھی ایک جیسا نہیں. کوئی بہت ہائی کلاس کا, کوئی اس سے نیچے کا, کوئی اس سے نیچے کا, کوئی اس سے نیچے کا. لہذا ہر محرم کے بعد چاہیے کہ ہر ازادار ایک کلاس اوپر آئے, تب تو جا کر کے کامیاب ہے اور باز ہے, ورنہ فیلئر ہے. ایک صلوات بڑے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فیلئر ہے, ورنہ فیلئر ہے. امام حسین کا بورڈ لگا کر کے یزیدی میٹیریل اچھا نہیں لگتا. محسوس کریے اس چیز کو کہ امام حسین کا بورڈ تو ہم بڑا اچھا سا لگاتے, بڑا خوبصورت سا لگاتے. یہ تو بات وہی ہو گئی کہ اگر کسی دوا کی دکان پہ میں پہنچا اور وہاں بورڈ لگا ہوا تھا دوا کا, تو میں نے سوچا کہ دوا لے لوں. جیسے ہی اندر گیا تو انہوں نے کہا دودھ بیچتا ہوں. ہم نے کہا یہ تو دھوکے بازی ہے. اگر آپ کو دودھ ہی بیچنا تھا تو بورڈ بھی دودھ کا لگانا تھا. محسوس کریے, یہ بورڈ لگا کر کے دھوکہ دے رہے ہیں آپ. اس کا مطلب سمجھ لیجئے, اگر بورڈ حسینی ہے اور میٹیریل یزیدی ہے تو دھوکے بازی ہے. دھوکے بازی ہے. یعنی یہ جو یزیدی میٹیریلز کون کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ یہ غیبت ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے, یہ ساری چیزیں حسینی میٹیریل تو نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانا ہے اور حسینی بورڈ کا مقصد سمجھنا ہے تو محسوس کر لیجئے, اگر بورڈ حسینی ہے تو میٹیریل بھی حسینی ہو, ورنہ امام حسین کو فیلئر اور دھوکے باز نہیں چاہیے. ایک صلوات بڑے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یاد رکھیے, یاد رکھیے کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. ابھی کیا ہوتا ہے کہ عام طور سے آپ دیکھیے کہ آج کل جو ہے کسی سگنل پہ آپ جائیے اور گزر جائیے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, پولیس آج کل نہیں کھڑی رہتی کبھی کبھی وہاں پہ, تو ہوتا عام طور سے, لیکن رسید آپ کے گھر پہنچ گئی. رسید آپ کے گھر پہنچ, کس نے کیا؟ کہا گورنمنٹ نے انتظام کیا, کچھ آنکھیں وہاں لگا رکھی ہیں, کچھ آنکھیں لگا رکھی ہیں, کھڑا کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی ساری کمیوں کو پہچان لے گا اور بتا دے گا جیسے ہی آپ گھر پہنچے. اب محسوس کر لیجئے, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اہل بیت کا زمانہ گزر گیا, امام کا زمانہ گزر گیا, اب کوئی نہیں ہمیں دیکھنے والا, پردہ غیب سے کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک صلوات بڑے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. لہذا دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. محسوس کریے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ایک محسوس کریے, اس میں ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ کشمکش پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کافروں کو تو اللہ نے بڑا نوازا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ عام طور سے کافروں کو اللہ نے بڑا نوازا لیکن مومنوں کو بڑا کم دیا. تو معصوم اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کو ان کی نعمت کی جزا اسی دنیا میں دی ہے. یہ محسوس کریے کہ جو آخری منزل پر ہے گفتگو کہ اللہ نے الدنیا مزرعۃ الآخرہ, جس کو سرنامہ کلام بنایا تھا, اس کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی. محسوس کریے. تو عام طور سے یہ شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کافروں کو بڑا نوازا لیکن مومنوں کو نوازا نہیں, بڑا کم نوازا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کو ان کی نیکی کی جزا اسی دنیا میں مکمل دے دی. محسوس کریے,
نیکی کی جزا اسی دنیا میں مکمل دے دی. یعنی کیا مطلب؟ اچھائی تو ان کے یہاں بھی ہے, خوبیاں تو ان کے یہاں بھی ہے, نیکیاں تو ان کے یہاں بھی ہے, غریبوں کا فنڈ تو ان کے یہاں بھی ہے, یتیموں کے لیے کھانا تو ان کے یہاں بھی ہے, مسکینوں کے لیے رہنے کے لیے گھر ان کے یہاں بھی ہے. تو اس کا مطلب کہ نیکیاں تو ان کے یہاں بھی ہے, اچھائیاں تو ان کے یہاں بھی ہے, لہٰذا اللہ ان کی نیکی کی جزا. ابھی ایک مرواڑی ارب پتی آدمی تھا, اس نے شادی کیا اپنی بیٹی کی. محسوس کریے, ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. ابھی اس نے شادی کیا اپنی بیٹی کی, تو بڑا سوچا لوگوں نے کہ انتظام بڑا خوبصورت ہوگا اور بڑا کھانے پینے کا, چونکہ براتیوں کو کسی اور چیز سے مطلب ہوتا نہیں, تو ان کو کھانے سے مطلب ہوتا ہے. تو ظاہر سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ چائے بسکٹ اور پانی کے اوپر جو ہے پوری برات رخصت کر دی. اچھا, کالونی میں اس نے جو ہے یہ شادی رکھی تھی. اچھا, جو بہت سے لوگ دسترخوان کے پہلوان ہوتے ہیں, وہ پیٹ لے کے جاتے, وہ اسی کشمکش میں رہتے ہیں بھیا تو وہاں کچھ نہ کچھ ہوگا. تو جب نہیں کچھ ملا, صرف اور صرف کیا کہتے ہیں وہ چائے بسکٹ اور اس پہ سب ہو گیا, لڑکی کو بھیجا کر. آخر میں جب سارے باراتی جانے لگے تو ایک مرتبہ مرواڑی مسکرا کر کے کھڑا ہوا ایک جگہ اور کہنے لگا, بھیا رکو, اگر بریانی کھلا دیتا, محسوس کریے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر بریانی کھلا دیتا تو ذائقہ ایک لمحے میں بدل جاتا اور ختم ہو جاتا. یہ جو کالونی دیکھ رہے ہو نا, یہ 100 گھر میں نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے, 100 گھر میں نے غریبوں میں. لہٰذا اچھائیاں تو ان کے یہاں بھی ہے, نیکیاں تو ان کے یہاں بھی ہے. مکمل جزا اللہ ان کو اس دنیا میں دے دیتا ہے, مکمل جزا, لیکن مومنوں کو کم دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ محسوس کریے. ایک مثال میں چھوٹی سی دیتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے. ہمارے یہاں جب اکیلا اگر کوئی انسان سفر پہ جا رہا ہو, تو اس کو کھانے پینے کی کوئی دقت نہیں ہوتی. لیکن اگر فیملی جا رہی ہو تو وہ گھر میں کھانا وانا بناتی ہیں. یہی تو ہوتا ہے, کوئی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, بچے, یہ سارے لوگ ہوتے ہیں. لہذا فیملی جو ہے وہ کھانا بنا کے لے کے جاتی ہے. لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بچے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. مائیں کہتی ہیں اگر یہاں کھا لو گے تو سفر میں کیا کھاؤ گے؟ محسوس کریے, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, یہاں کھاؤ گے تو سفر میں کیا کھاؤ گے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات. اگر ساری جزا یہی لے لو گے تو آخرت میں کیا لو گے؟ ایک صلوات محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر ساری جزا آپ یہی لے لیں گے تو آخرت میں کیا لیں گے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. اس چیز کو محسوس کریے. مثال کے طور پہ واضح کر دوں گا آپ کو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر آپ کو عمل کرنا ہے, نتیجے کی فکر نہیں. نتیجہ دنیا میں نہیں, عمل. ہر انسان جلد باز ہوتا ہے, اس کو رزلٹ فوراً چاہیے. اچھا کام کیا تو تعریف چاہیے, نیک کام کیا تو یہ ساری چیزیں, ہدیہ چاہیے, نعمت چاہیے, ساری چیزیں. جلد باز ہوتا ہے انسان. ہاں, نیک کام اگر انجام دیا, محسوس کریے, تو ساری جزا یہی ملے گی. اور اگر مومنوں کے لیے کم جزا یہاں پر ہے. تو عمل کی جگہ ہے یہ, نتیجے کی نہیں. آخرت جزا کی جگہ ہے, عمل کی نہیں. محسوس کریے, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اب 2 شخص تھے, بھائی تھے دونوں, کسان. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب آئیے میں آپ کو کھیت پہ لے کے چلتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے. دونوں بھائی تھے, دونوں کے پاس کھیت تھا. میں نے کہا چلیے. تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کے کھیت دکھانے لے گئے, اور ماشاءاللہ وہاں پہ ان کا کھیت لہلہاتا ہوا, اور مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارا کھیت ہے. ہم نے کہا اچھا. اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ماشاءاللہ ٹماٹر لال لال بکھرے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا کیا خوب نوازا اس بندے مومن کو اللہ نے. پھر آگے بڑھے تو بیگن, پھر بھنڈی, اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں مرچ. یہ ساری سبزیاں لگی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ کیا نوازا اللہ نے اس بندے کو, اور خوب نوازے پروردگار اسے. تو وہ جو چھوٹے والے تھے وہ پریشان, بڑی تعریف کر رہے. تو انہوں نے کہا مولانا ان کی تو آپ نے دیکھ لیا, ہماری بھی دیکھ لیجئے. اب انہوں نے ہاتھ پکڑا, اپنی دکھانے لے کے چلے گئے. اب دکھاتے چلے جا رہے, مولانا خاموش. نہیں, محسوس کریے, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب دکھانا چاہ رہے ہیں, مولانا خاموش. آگے بڑھے, یہ دیکھیے, خاموش. آگے بڑھے, یہ دیکھیے, خاموش. آگے بڑھے, یہ دیکھیے, خاموش. میں نے مولانا نے کہا, اس کسان نے کہا مولانا وہاں تو بڑی دعا دے رہے تھے, پٹی دار, وہاں تو بڑی دعا دے رہے تھے, اور یہاں کیا ہو گیا, یہاں خاموش کیوں؟ اب وہاں سبزیاں دکھ رہی تھیں,
نہیں محسوس کریے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. وہاں ساری سبزیاں دکھ رہی تھی, یہاں دکھے. کب مولانا یہ دکھنے والی سبزی نہیں ہے. محسوس کریے, آپ کے سامنے ایک قیمتی جملہ انشاءاللہ محسوس کریں گے, آپ لے کر کے تبرک کے طور پر اٹھیں گے, ہدیہ ہے کہ یہ دکھنے والی نہیں ہے سبزی. کیا ہے؟ کہا دو طریقے کی. یہ آلو ہے, اس کی گھاس اوپر ہوتی ہے, آلو زمین میں ہوتا ہے. اور آگے بڑھیے, یہ پیاز ہے, اس کی گھاس اوپر ہوتی ہے, پیاز زمین میں ہوتی ہے. یہ لہسن ہے, اس کی گھاس اوپر ہوتی ہے, یہ زمین میں ہوتا ہے. اروی ہے, اس کی گھاس اوپر ہوتی ہے, اروی زمین میں ہوتی ہے. یعنی دو طریقے کی زراعت ہوتی ہے, ایک وہ جو دکھتی ہے, ایک وہ جو نہیں دکھتی. محسوس کریے, ایک وہ جو دکھتی ہے, ایک وہ جو نہیں دکھتی. جزا بھی دو طریقے کی ہوتی ہے, ایک وہ جو دکھتی ہے, ایک وہ جو نہیں دکھتی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زراعت دو طریقے کی ہوتی ہے, ایک وہ جو دکھتی ہے, ایک وہ جو نہیں دکھتی ہے. وہ جو نہیں, اب یہ جو تھوڑی موڑی خوشیاں ہمارے درمیان میں ہیں, یہ سکون جو تھوڑا بہت ہمارے پاس ہے, یہ دکھنے والی جزا ہے. اور ایک بہت بڑا ذخیرہ اندر پوشیدہ ہے, وہ اس وقت دکھے گا جب ہماری روح اس دنیا سے رخصت ہو کر کے اس پر جائے گی اور وہاں آنکھ کھلے گی. اے پروردگار, فرش عزا کی اتنی جزا, کاش پوری زندگی اسی فرش عزا پر گزار دیتا. واہ واہ. صلہ رحمی کی اتنی جزا, کاش صلہ رحمی کا فصل لگا دیتا. اتحاد کی اتنی جزا ہے تو پوری زندگی اسی اتحاد کی فصل لگاتا. ایک سوال بڑا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا یہ جو تھوڑی موڑی خوشیاں ہمارے یہاں ہے, یہ مومن کے لیے کم ہے, اور آخرت میں جزا زیادہ ہے. کیونکہ یاد رکھیے, اس فرش عزا پہ بیٹھنے کے بعد یہ ساری چیزوں کا اندازہ ہوگا, ان ساری چیزوں کا. کیونکہ قیام امام حسین علیہ السلام اسی چیز کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ دنیا ہے کیا اور آخرت کیا ہے. دنیا سب کچھ نہیں, آخرت کے لیے کیا کیا امام حسین علیہ السلام؟ سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ. اس دین کو بچانے کے لیے, انسانیت کو بچانے کے لیے, اس دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ کیا ہے یہ دنیا, سب کچھ لٹا دیا. 28 رجب المرجب کو یہ قافلہ گیا, محملیں سجائی گئی, اہتمام کیا گیا. اس طریقے کا اہتمام مدینے نے دیکھا نہیں تھا. یہ جو اہتمام امام حسین علیہ السلام کی عجیب و غریب اہتمام ہے. ایک فہرست بنائی اور بنانے کے بعد غازی ابوالفضل عباس کے ہاتھ میں دے دی, اور ایک جملہ کہا, عباس مردوں کو تم آمادہ کرو. ایک مرتبہ غازی ابوالفضل عباس نے اس فہرست کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ علی اکبر تم بھی ساتھ ہو, قاسم تم بھی ساتھ ہو, اور محمد تم بھی ساتھ ہو. سب کو آمادہ کر رہے ہیں غازی ابوالفضل عباس. محفلیں تیار کی جا رہی ہے. اجر و قبل اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں, یہ کون سا درد ہے جو اس وقت ہے, کون سی کیفیت ہے جو اس وقت ہے. امام حسین نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں. ہاں, ایک مرتبہ منادی نے ندا دی کہ قاسم کی ماں آ رہی ہے, ام فروا آ رہی ہے. بیویوں کی آوازیں بلند ہوئی, ام فروا آ رہی ہے. ایک مرتبہ مسند لگائے امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جملہ قاسم سے کہا, قاسم جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو. ایک مرتبہ قاسم آگے بڑھے, اماں کو سوار کیا. ایک مرتبہ منادی نے آواز دی, کہا علی اکبر کی ماں آ رہی ہے. علی اکبر کو کہا, اے علی اکبر جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو. علی اکبر جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو. علی اکبر جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو. ایک مرتبہ منادی نے ندا دی کہ اب علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. اب جیسے ہی یہ سنا, ایک مرتبہ امام حسین نے جملہ کہا,
کہا عباس آگے بڑھو، ام کلثوم آ رہی ہے، ام کلثوم آ رہی ہے، عباس آگے بڑھو، عباس آگے بڑھو۔ ایک مرتبہ ام کلثوم کو سوار کیا گیا، پھر ندا آئی، پھر آواز آئی کہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی ہے، اجرکم علی اللہ۔ سن لیجئے انشاءاللہ گریہ کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ جیسے ہی زینب کی کا نام آیا، امام حسین نے مسند چھوڑ دی اور کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ آگے بڑھے۔ زینب نے روک دیا، کہا نہیں بھیا آج مجھے کوئی سوار نہیں کرے گا۔ علی اکبر آگے بڑھے، کہا نہیں علی اکبر تم بھی مجھے سوار نہیں کرو گے۔ ایک مرتبہ قاسم آگے بڑھے، کہا نہیں قاسم تم بھی سوار نہیں کرو گے، کوئی سوار نہیں کر۔ ایک مرتبہ غازی ابو الفضل عباس نے کہا اے بہن شہزادی میں سوار کروں، کہا نہیں عباس آج تم بھی سوار نہیں کرو گے۔ ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے، کہا اے بہن زینب میں سوار کروں، کہا نہیں بھیا آپ سوار نہیں کریں گے۔ کہا کس سے سوار ہونا چاہتی ہو؟ کہا 11 محرم کو جو مجھے سوار کرے گا وہی آج مجھے سوار کرے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں وہی آج مجھے سوار کرے گا، ہاں مجھے وہی آج سوار کرے گا۔ ہاں یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ نگاہ دوڑائی حسین نے، ایک جملہ کہا اے سید سجاد، اجرکم علی اللہ، اے سید سجاد آگے بڑھو، آگے بڑھو، اپنی پھوپھی اماں کو سوار کرو۔ یہ قافلہ تیار ہوا، یہ قافلہ تیار ہوا۔ آپ حسین رخصت ہو رہے ہیں، اماں کی لحد پہ رخصت ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لالا کی لحد پہ رخصت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے لالا کی لحد پہ پہنچے، ایک مرتبہ سو گئے۔ جیسے ہی سوئے کیا دیکھا کہ لالا رسول خدا آئے ہوئے ہیں۔ ایک جملہ فرمایا، کہا حسین خدا تمہیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے۔ حسین رونے لگے اور ایک جملہ کہا جو منظور ہو خدا کو، اگر مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے تو کیا کہنا، میں قتل ہو کر کے دین بچاؤں گا۔ کہا حسین سب سے بڑی مصیبت کا مقام یہ ہے کہ تمہاری مائیں بہنیں قیدی بنائی جائیں گی۔ اب جیسے ہی یہ سنا رونے لگے، روتے روتے خواب غفلت سے جب بیدار ہوئے، ایک جملہ کہا، جب روتے ہوئے اٹھے تو بنی ہاشم کے جوان اکٹھا ہو گئے۔ کہا مولا مولا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں، مولا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ ایک جملہ فرمایا، کہا مجھے خدا قتیل دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا اس لیے لوگ رو رہے ہیں مولا؟ کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، ارے رو تو میں اس لیے رہا ہوں، ارے زینب کے ہاتھوں میں رسی باندھی جائے گی، دیار بدیار زینب پھر آئی جائے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں نانا کی مزار سے رخصت ہوئے حسین، اب چلے اماں کی لحد پا۔ اب دیکھا تاریخ لے کہ جیسے 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے، ہاں اسی طرح حسین، ارے اب تو علی بھی نہیں ہے کہ جو چھڑائے ماں کی قبر سے، لیکن ہاں منادی نے کہا، تاریخ داں نے کہا، تاریخ نویس انداز نے کہا کہ دیکھا حسین جیسے ہی ماں کی لحد پر پہنچے اپنے آپ کو ماں کی لحد میں گرا دیا۔ اے اماں کوئی نہ ہوگا، ارے آپ اس وقت آ جائیے گا جب حسین دین سے زمین پر آواز آئی، اے میرے لال یہ ماں اس جگہ موجود ہو۔ اجرکم علی اللہ، علی رحمت اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بجنب قضائہ و تسلیم۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے کہ مختصر سی عبارت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے ایمان امام جو بیمار ہے حاملہ اور عاجل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے گہرا کے حق کا کہ بہتر السلام کا جو مخلوق ان کے قرض کو حسنائے ودا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ جو اولاد مدینہ و صالح عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے گہرا کے حق کا منتقم خون حسین امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعطیل فرما۔ ہم کو ان کے اعمال انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص